الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت و شرف نو حاصل کر چکا۔ میرے اللہ نے اس عظیم آیا مبارکہ دے اندر بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا اور انسان نو زندگی گزارن دے رموز تو آگاہ فرمایا۔ کیا خوبصورت نصیحت ہے، ان اللہ یأمر، بے شک اللہ امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں امر دیتا ہے، کیا؟ بالعدل، کہ تم عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ اللہ نو عادل لوگ پسند نے، اللہ عدالت نو عدل نو پسند کرتا ہے، اور اسی یہ سمجھنے کہ عدل دا تعلق حکومت نال ہے، بے شک عدل دا تعلق حکومت نال بھی ہے، لیکن ہر بندے نو عدالت کرنی چاہیے۔ بیوی اور ماں دے رشتے وچ عدالت کرے، بیٹی تے بیٹے وچ عدالت کرے، ان دی محبت وچ عدل کرے، فرق نہ پائے، اپنے ملازمین انہاں دے حقوق وچ عدل کرے۔ اگر کوئی کسے دا ملازم ہے تو آپ اپنے مالک دے حقوق دی ادائیگی وچ عدل کرے، تاکہ اس دی روٹی حلال ہوئے، وہ عدل کرے اور انصاف کرے۔ عدل اور انصاف کو اپنے ہاتھ تو جانے نہ دے وے۔ اگر کوئی بڑا ہے، آفیسر ہے، اور اس کے ماتحت کچھ لوگ نے، تو انہوں دے درمیان عدل کرے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اگر تواڈے 3 بیٹے نے تو اپنے اولاد دے درمیان محبت تے پیار وچ بھی عدل کرو، محبت اور پیار وچ بھی عدل کرو۔ اگر کسی کو 2 بیویاں نے تو انہاں بیویاں دے حقوق دی ادائیگی وچ عدل کرو۔ اگر تواڈے ہمسائے نے انہاں ہمسایاں نال عدل کرو، تواڈے رشتہ دار نے تو رشتہ داراں دے درمیان بھی عدل کرو۔ عدل ہر بندے واسطے ہے اور ہر جگہ تے عدل دی ضرورت ہے۔
اور صرف عدل نہیں، بعض جگہ تے عدل تو اگے جانا پڑتا ہے. اس واسطے اللہ فرماتے ہیں یأمر بالعدل والاحسان، عدل دا بھی حکم ہے تے احسان دا بھی حکم ہے. عدل دا مطلب ہوتا ہے پورا، لیکن بعض جگہ تے پورا نہ کر کے زیادہ کر دینا اور بھلائی کر دینا یہ اللہ نو پسند ہے. اللہ احسان نو اور بھلائی نو پسند فرما دے. مالک تواڈے کولوں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لوگوں عدل بھی کرو اور احسان کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے قریبیاں نو رشتہ داراں نو دیا کرو. رشتہ داراں نو دین دا اللہ حکم دیتا ہے. میں آتا ہوں نا، اگر سنگین سمجھ آ جائے تو، کہ اللہ تعالی دی نظام تے قدرت دی یہ ونڈ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم وچ ایک بندے نو ہر اعتبار نال فضیلت دے دے. مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر سن. کتنے سن؟ جس مسئلہ سمجھنا ہویا انہوں انشاءاللہ یہ دیکھو ساری گل بھی سمجھ آ جائے. 12 پتر سن حضرت یعقوب علیہ السلام دے. انہیں چو یوسف اللہ ایک نو بنایا ہے. ساریاں نو اللہ نے یوسف نہیں بنایا. ہن جڑے وہ 11 سن انہاں دا طریقہ حضرت یوسف نال اے سی. اچھا پھر جنہوں اللہ تعالیٰ یوسف بناتا ہے نا وچوں دوجے، پھر او دے تو تھوڑا جہا جلن بھی کرتے نے. تائیں تے آپ نے فرمایا سا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، پتر ہے جڑی تینوں خواب آئی ہے نا اے براواں نہ دسی. کڈیاں اللہ دے قرآن پاک وچ رمز دیاں گلاں نے جے کوئی سمجھ لے. خواب سچی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جو خواب تین وکھائی ہے نا کہ 11 ستارے تینوں سجدہ کر دیں، اے خواب براواں نہ دسی. سید وارث شاہ ہوری فرماندے ہوندے نے، وارث شاہ لکائیے خلق کولوں پاویں اپنا ہی گڑ کھائیے جی، کہ گڑ پاویں اپنا ہوئے بندیاں نہیں دسی دا میرے گڑ گوڑے. ساڈی معاشرے تے ماحول دی عادت ہے گڑ ساڈے کول چٹاکی ہوندا ہے تے بندیاں نسی دسنے ساڈے کول سوا مانے. ساڈا چال ڈھال انداز بندیاں نال بولن رویہ انج ہوندا ہے سوا من گڑ دا یہی مان تے ہوندی ساڈے کول چٹاکی ہے. یہ نکیاں بندیاں دی عادت ہے تے وڈیاں بندیاں کول ہوندا دا مانے، پر لگدا انجے میں چٹاکی جئیے، کیونکہ انہاں دے انداز تکبر اور غرور نہیں نہ ہوندا. اے رمز ہے کہ اگر اللہ کچھ فضل کیتے ہی تے بندیا شوخیاں نہ مار، نرم ہو جا تے نیواں ہو جا. جتنا ٹہنی تے پھڑ بڑا لگدا جاوے ٹہنی نیوی ہوندی جاندی ہے. فطرت دے اس اصول چوے پیغام ملدا ہے کہ جی اللہ تین پھڑ لایا ہے تے نیواں ہو، اچا نہ ہو نیواں ہو جاؤ. اے پتر گلاں بزرگاں بھائیاں او سمجھن والیاں جی. یوسف علیہ السلام نو خواب آیا ہے تے جڑے سیانے آئے اللہ دے پیارے آئے انہاں کہا اے براہماں نہ دسی. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. پتر شیطان بندیاں دا دشمن ہے، وہ براہماں وچ بھی
پرابلم پیدا کر دیتا ہے۔ وہ پھر جیڑا ہوتا ہے نا جنہوں اللہ چنتا ہے اندر تو دوجے برا سجن بیلی رشتہ دار تھوڑا جہا جلن محسوس کرتے ہیں، لیکن خالق نے اندر علاج کی دسیا ہے کہ اگر اے تینوں کھوہ سٹن، اگر اے تینوں ویچ دین، اگر اے تینوں مارن تے مڑ بھی تیرے بوئے تے آ جان تے تو لے کے تخت تو انہن سینے نال لینا ہے، تو بدلہ نہیں لینا۔ ہن سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ اے وڈیاں بندیاں دیاں وڈیاں گلاں ہوندیاں۔ اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ دا قرآن فرما دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جنہاں اللہ چنیا سی دنیا براہمن نال انہاں نوں وعدے دتے سی ہر شے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، براہمن نے انہاں اندھیرے کھوہ وچ لٹکا دیتا۔ وَشَّرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ دا قرآن دا براہمن حضرت یوسف نو کھوٹیاں سکیاں دے بدلے ویچ دیتا، باپ تو جدا کر دیتا، تکلیف دیتی، جدائی دا ایک طویل عرصہ باپ تو بغیر حضرت یوسف نے گزاریا، براہمن کھوئے چ لٹکایا، براہمن کھوٹیاں سکیاں دے بدلے وچ بیچیا، لیکن میرا رب فرماندا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ونواہب الدہر، اور زمانے کے الٹ پھیر کی قسم ہے۔ زمانے میں الٹ پھیر ہوندہ ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوندہ ہے، کسی دے دن کدی کیویں دے ہوندے کسی دے کیویں دے ہوندے، پھر یہ اپ اینڈ ڈاؤن زندگی دا حصہ ہے، الٹ پھیر ہے، یہ الٹ پلٹ ہوندی ہے۔ کسی دا کیویں کوئی سال لنگیا، کوئی 6 مہینے کیویں لنگے، یہ الٹ پھیر زندگی دا حصہ ہے، تو پریشان نہیں ہونا ہوندا، یہ بندے دی آزمائش ہوتی ہے۔ مصیبت مرد دا امتحان ہوندی ہے، مصیبت مرد دا امتحان ہوندی ہے، تے مصیبت وچ ہی مرد دا پتہ لگدا ہے وہ مرد ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں مصیبت وچ گھبرانا مصیبت تو وڈی مصیبت ہے، گھبرائے نہ، ان برداشت کرے۔ دن بدلے، جس اللہ دے سونے اور پیارے یوسف نو براہمن کھوہ وچ سٹیا، جس حضرت یوسف نو براہمن کھوٹے سکیاں دے بدلے چ بیچیا تے باپ تو جدا کیتا، او حضرت یوسف مصر دے حاکم اعلیٰ بن گئے۔ انہاں براہمن کول کنک مک گئی، انہاں نے کسے دسیا مصر دا بادشاہ بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، جیڑا بوئے دے ٹر جائے وہ خالی نہیں گلدا، تے برا ٹر گئے سامنے کھلوتے، انہاں نہیں پہچانیا حضرت یوسف اللہ دے نبی ہے، انہاں پہچان لیا، تو جدو پہچان لیا تو ہن دنیا نے دسیا بڑے کی کر دے، تھلے اترے اور براہمن سینے نہ لا کے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، اے بھائیو آج دے دن میں تو اڈے کو بدلہ نہیں لینا، جاؤ میں تو انہوں معاف کر چھڑیا۔ اے رمضے سجنا، اے رمضے سائیں، جدوں آٹا ونڈدا ہے نا، مالک جدو آٹا ونڈدا ہے جوڑیاں پہندا ہے، وہ دی تقسیم ہے، کسی دی جوڑی چوں ود پا چھڑدا ہے، دوجیاں دی تھوڑا پا چھڑدا ہے، ہوندے سارے ہوندے بندے ہی نہیں، پر وہ دی اپنی مرضی ہے۔
وہ جی جوڑی آٹا ود پیندا ہے انہیں بھی آندا ہے بھی ہن دوجیاں نوں بھی دیں. وہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اے وہ آیت جدے اللہ فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى تیری جوڑی آٹا ود پایا ہے دوجیاں نوں بھی دیں. تیرا منہ سونا کوئی نہیں بتے نے میں ہی ود دے چھڑیا ہے نہیں تے نظمایا ہے ود دے کے بھلا دوجیاں دیندا ہے یا نہیں دیندا. تے آٹے دی بڑی عجیب جی مثال ہے بڑا پرانا ہو جائے تے کیڑے پے جاندے. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ لہذا سائیں آندا ہے بھی دوجیاں نوں بھی دیا کر. تے بڑا لمحہ بعد نو بھی ہوندا ایتاء ذی القربا جڑے قریبی نہیں انہاں تے دے. کلیاں نہ کھا کلیاں کھان تو رب ناراض ہے. وہ پسند نہیں کرتا کہ بندہ میں مال دیاں رزق دیاں تے وہ کلا کھاندا ہے. سائیں فرماندا ہے دوجیاں نوں بھی دے انہاں نوں ونڈ تے جے وڈیاں بننی تے حوصلہ وڈا کر. جتنا وڈیا ہونا ہی اوڈا حوصلہ وڈا چاہیے. سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ اے عزیزو اے ساتھیو اللہ زندگی نو لکھیا ہے اور اعلان کیتا ہے لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون کہ جڑی زندگی تیری میں لکھ دیتی ہے نا یہ دے وعدہ گھاٹا نہیں ہو سکتا. لیکن حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جڑا بندہ اپنے رشتہ داراں نال حسن سلوک کرے اللہ او دی زندگی وچ برکت فرما دے. صلہ رحمی کرے اپنے رشتہ داراں اپنے نال جوڑے او توڑن تے مڑ بھی جوڑے. کامن سوال ایک سارے بندیاں دا ہوتا ہے. کامن سوال مطلب یہ سارے بندے سوال کرتے کہ جی اسی تے بڑا کردے ہیں او نے ساڈے نال کردے. اسی رشتہ داراں نال بڑا اچھا سلوک کرنے ہاں وہ نہیں کردے. یہ کامن سوال ہے اور اس کامن جواب ہے ہر بندے کو کہ جی وہ ساڈے نال نہیں کردے اسی تے بڑا ٹل لایا ہے. گل ہے لیکن یہ پوچھئے نا ایک برا تو پتریر تو مسیر تو پھپھیر تو بس سنا اپنے برا دی گل تو آندا جی ٹھواں ہے جس لئے ہاتھ پہ جا اس ڈنگ ہی ماردا ہے. وہ کہ نہیں ملے تو انہیں تو پوچھئے سنا تو آندا جی کالا سپ ہے جدو ہاتھ پہ جا اس ڈنگ ماردا ہے. اچھا بھائی یہ سارے ہی انجان دے روڑا کیے روڑا یہ کہ اسی دین دا جڑا بنیادی اصول ہے ان سمجھا نہیں. روڑا صرف ہے اسی یہ سمجھا ہے کہ وہ اچھا سلوک کرے تے میں بھی کراں وہ نہیں کردا تے میں نہیں کردا. بھائی یہ تے سودے بازی ہے. اس تیرے نال چنگا کیتا تے تو وہ دے نال چنگا کیتا لہذا سودا ہو گیا. لیکن نیکی تے احسان کیے احسان تے بھلائیے وے جیڑا نہیں چنگا کردا اس اپنا قبر جا کے حساب دینا ہے. تو چنگا کر کیونکہ تو اپنا دینا ہے. کیا اسی قبر اے کہہ کے بچ جاواں گے کہ وہ چنگا نہ اس واسطے میں بھی چنگا نہ کہ جی وہ نہیں چنگا تے اس واسطے میں بھی نہیں چنگا. بھئی وہ نہیں چنگا تے وہ رہا رہے اس اپنی قبر جانا ہے. میں نہیں چنگیا ہونا چاہیے کیونکہ میں اپنی قبر اس جانے من جانا ہے. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ لہذا رشتہ داراں نال تعلق انہاں دے رویے دی بنیاد تے نہیں قرآن دے حکم دی بنیاد تے ہونا چاہیے. قرآن دا کی حکم ہے؟ حکم قرآنی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داراں نال حسن سلوک کرو. اے نہیں دسیا گیا کہ وہ کرن تے تو کری نہیں. یہ انہوں نے اپنی مرضی ہے. ساڈی خواہش اور ساڈی مرضی ہے جی میں میرا رب راضی ہے اسی نہیں کراں. آپ کو سمجھ آ گئی میرے دوست؟ آپ دے ذہن میں جو گل بیٹھ رہی ہے
تھوڑا جہا اس کی وضاحت کراں گا. اگے ایک میں مثال دے چکیا کہ حضرت یوسف کی کیتا ہے اور اُدھاں دے بھائیاں کی کیتا ہے. تسی ویکھ لیا ہن جے تے بھائیاں دے جواب وچ برابری کردے تو مڑ تے بھائیاں جیلے دینا چاہیے. لیکن حضرت یوسف نے فرمایا تسی کیتا ہے وہ تہاڈا عمل سی, میں تانوں معاف کر چھڈیا ہے, میرا عمل. تھوڑا جہا اس میں اور اگے آؤ. اس تو بھی بڑی مثال میرے نبی پاک سرکار مکے چوں نکل گئے کیونکہ مکے والےاں حضور نو مکے وچ رہن نہیں دیتا. 3 سال مکے والےاں نے شیب ابی طالب وچ حضور دا بائیکاٹ رکھیا ہے. کسی تاجر نے بنو ہاشم نو کوئی چیز بیچن لگنی, انہاں زیادہ پیسے دے کے خود خرید لینی کہ انہاں نہ دیا جائے. انہاں دا کھان پین لین دین رشتہ تعلق ہر چیز بائیکاٹ کر دیتا, سوشل بائیکاٹ کر دیتا اہل مکہ نے, مشرکین نے بنو ہاشم کا, حضور دے دین دی وجہ تے. حضرت امیر حمزہ حضور دے چچا نے, انہوں نے شہید کیتا گیا, انہوں دے ناک کان کٹے گئے, انہوں دا جگر چھلنی کیتا گیا, حضور نو مکے چو کٹیا گیا. نماز پڑھ دیاں پہ آنا حضور نے تو انہاں جانور دی اوج لیا کے اتے رکھ دینی, اوجھڑی. حضور دے راستے تے کنڈے بچھانے, نبی پاک سرکار نو تانے دیتے, رسول اللہ سرکار نو مینے دیتے. کیڑی تکلیف ہے جڑی مکے والے نہیں کیتی. جنگ بدر, جنگ احد, غزوہ احزاب, 3 جنگاں لڑیاں حضور نال. آپ دے قریبی رفقا اور صحابہ نے شہید کیتا. لیکن جدو حضور نے مکہ فتح کیتا تو اونج نہیں کیتا جویں انہاں کیتا سی, بلکہ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جائے میں انہوں بھی معافی دے دیا. 3 جنگاں ابو سفیان نہیں لڑیاں حضور نال. وجہ ابو سفیان نے, حضرت ابو سفیان اس ویلے کلمہ شریف نہیں سی پڑھا اور اسلام دے بڑے مخالف سن. لیکن جدو کلمہ حضور سرکار دا پڑھ لیا اس تو بعد بڑے اعلیٰ درجے دے فائد ہوئے. لیکن جدو حضور سرکار مکے آئے تو سب تو بڑے دشمن دے گھر نو پناہ گاہ قرار دیتا اور فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جائے او امان ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, ابو سفیان دا گھر کڈا کوئے, وہ کتنے کو بندے ہوں گے جنہوں نے امان ملے گی. تو میرے نبی نے فرمایا جیڑا اللہ دے گھر آ جائے یعنی حرم دے سینے چاہ جائے ان بھی امان. سونے گھر مڑ بھی ڈھیر نے, یہ جگہ تھوڑی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جیڑا گھر دا دروازہ بند کر لوے اس نو بھی امان, جیڑا گھر دا بوہا بند کر لے اس نو امان ہے. اے میرے عزیز, اے میرے ساتھیو, حضور نے خطبہ دین واسطے جلوہ گری فرمائی تو صحابہ نے حکم دیتا سارے مکے والے بلاؤ. سارے مکے والے آ گئے. میرے نبی پاک سرکار نے انہاں بندیاں نے ویکھیا جڑے حضور نال ایڈا غلط سلوک کر دیا ہے, تکلیفاں دین والے ہے, وہ سارے نظراں جھکا کے حضور دے سامنے کھڑے سن. حضور نے فرمایا تسی کی توقع رکھ دیو کہ میں تواڈے نال کیسا سلوک کراں, کی توقع رکھ دیو کہ میں تواڈے نال کیسا سلوک کراں. میں کہ سونیا کریم جو تے اسی کرم دی توقع رکھنے. حضور نے فرمایا وانتم الطلقاء, جاؤ تو ان ساریاں نوں معافی دے چھڈو. اے ہے رشتہ داری دا حق, اے ہے بھائی میرے معاف کرنے دا وصول. تے جے انہاں دا ویکھی دا انہاں کی کیتا ہے ساڈے نال, سن جو انہاں مکے رہن نہیں دیتا, انہاں دا علاج کی ہے. تے مڑ ساڈے قانون وچ علاج تے ہی سی با انہاں نے کیتا تسی بھی مکے چوں نکل جاؤ. لیکن نہیں, میرے نبی پاک سرکار نے سن سبق پڑھایا ہے, سن دسیا ہے. ایمان والو, میں اللہ دا نبی ہاں, مینوں میرے رب نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ احسان دا حکم دیندا ہے اور اپنے قریبیاں نو دین دا حکم دیندا ہے. جس بندے کول مال ہے
وہ دے ملازمان وہ دے مال دا نفع جانا چاہیے. اگر کوئی بندہ امیر ہے پیسے والا ہے تو وہ دے اثرات وہ دے ملازمین تک جانے چاہیے. اگر کوئی بندہ پیسے والا ہے تو وہ دے اثرات وہ دے رشتہ داراں تک جانے چاہیے. وہ دے رشتہ داراں تک وہ دے پیسے دے اثر جانے چاہیے. میرے سجنا اے میرے یار اپنے غریب رشتہ داراں جنہ کو مالی اعتبار نال کمی ہے انہاں نال لے کے چل تاکہ تیرا رب تیرے تے راضی ہو جائے. یہ اصل میں کیے نمازاں روزے تسبیحاں حجاں زکات یہ سارے بڑے سونے عمل نے لیکن جڑے میں عرض پیا کرنا یہ انہاں تو بھی سونے عمل ہے. نماز تو بھی زیادہ اچھا عمل ہے کہ اپنے غریب رشتہ داراں نال لے کے چلیا جائے اور حسد نو اپنے دل وچوں کڈ دیتا جائے. بیماری ہے تے بندہ بیمار ہو جاندہ ہے نو پرابلم بیمار ہو جاندہ ہے بندہ لیکن پھر بیماری دا علاج ہونا چاہیے. یہ بھی بیماری ہے حسد بھی تو سانو اس بیماری تو بچنا چاہیے آپ بھی اور اپنے دوست احباب نے. میرے عزیزوں میرے ساتھیوں سیانے آندے نے وڈے آندے نے ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ. اپنے پیاریاں نال ونڈ کے کھاؤ اور اے نہ ویکھو بلکہ اس پاسوں اکھی بند کر چھڈو وہ کی آندے میں انہاں نوں ویکھ کے نہیں ٹردا پیا میں ویدا پیا میرا رب مینوں کی فرما رہا ہے. میں نے رزق میرے رشتہ داراں دیتا ہے تو رزق تواڈے رشتہ داراں دیتا ہے کہہ دیتا ہے اللہ تو پوچھو نا ہونے ونڈنا کیویں کمال بدیندا اللہ تے وندے اسی بندیاں نوں باون اے جویں کرن اسی انج کرنا نا جدوں بندیاں تینوں دتا نہیں تے بندیاں تو پوچھ کے ونڈدا کیوں ہے جے دتے ہی جویں او آندے ہی اونج کر لین سیدھی رکھ اپنی. میرے رب مینوں رزق دیتا ہے تیرے رب تینوں رزق دیتا ہے سانو اللہ رزق دیتا ہے تے میرے اللہ نے ہی مینوں تے تینوں یہ حکم دیتا ہے کہ انج ٹر. سجنا اور بیلی عزیز کدی بھی اے نکتہ ذہن چوں نہ کٹی. میرے پاک نبی نے کتنی خوبصورت اور اعلیٰ گل کی تھی انتم ترزقون بدعفائکم. میرے نبی نے فرمایا جڑے تواڈے چوں ماڑے ہوندے نا ضعیف تے کمزور انہاں دی وجہ تو اللہ تانوں دیندا ہے. نہیں سمجھ آئی حضور فرماندے ہیں انتم ترزقون بدعفائکم جڑے تواڈے کمزور ہوندے نا انہاں تسی دیندے ہو تے اللہ انہاں دی وجہ تو مڑ تانوں بالا دیندا ہے. واہ میرے مالک تیری کیسی حسین ونڈ ہے. ہن ایک رمض تھے بندے دے ذہن وچ ایک سوال پیدا ہوندا ہے اللہ جو دیندا ہے تے ساریاں نہیں کو جا چا دے ویکھاں اے یار ونڈن ونڈان والا کام ہی مک جائے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا وہ سارے نہیں کو جہا چلے وے کھاتے روڑا ہی مک جاندہ. سجنا جی وہ سارے نہیں کو جہا دینا ہوندہ تے مڈو لگ پونیا وہ پیٹ نال ہی نہ لیندا. فرشتے بھی جو دی مخلوق ہی نہیں تو انہوں نے کوئی نہ سلایا وہ بھی ہے نا وہ سانے اس سے تو اتیازمایا ہے. یہ رمض ہے فرشتیاں نو میرے رب نے پیٹ کو نہیں دیتا عقل دیتا ہے. جانوراں نو اللہ پیٹ دیتا ہے عقل نہیں دیتا. بندے نو اللہ دوویں چیزاں دیتی ہیں نفس بھی عقل بھی تے سانو اختیار دے دیتا ہے. نہ ڈنگراں کول اختیار ہے تے نہ فرشتیاں کول اختیار ہے.
سن اللہ اختیار دیتا ہے تے جدو اختیار دین مڑ سائیاں پوچھنا تے ہوندا ہے بھائی اختیار ورتیا کیویں؟ فرشتے با اختیار نہیں، جانور با اختیار نہیں، انسان نو اللہ دوویں پرزے دے کے تے اختیار دیتا ہے، جے لگیوں نفس دے آکھے تے موڑ ڈنگراں تو بدتر ہے، جے نفس نو زیر کر کے عقل دا استعمال، عقل دے نور دا استعمال کرے گا تے پھر تو فرشتیاں تو بھی اگاں لنگ جائے گا، یہ تیری اپنی مرضی۔ توجہ ہو گئی بھئی؟ مسئلہ ہے بس سن اللہ با اختیار کیتا ہے اور سانو اللہ پاک نفس بھی دیتا ہے، عقل بھی دیتی ہے۔ عقل نال سوچ، نفس خواہش پیدا کرنا ہے، عقل دا کام میں سوچنا، اور اللہ نے سانو اپنے 1.25 لاکھ نبی رہنمائی واسطے عطا کیتے ہیں کہ اے انسان تو سوچ تے فیصلہ کر، میں ونڈنا ہے، کسی نے صحت دینی ہے تے کسی نے بیماری دینی ہے، کسی نے رزق دینا ہے تے کسی نے نہیں دینا، تے پھر ویکھنا ہے کہ تسی کی کر دے ہو۔ اختیار تو ان دیتا ہے، دل کر دے تے دے، نہیں کردا تے نہ دے۔ تیرے میں رزق دے دیتا ہے، ہن اگا تو کرنا ہے، جو کرنی کر، میں چیک کرنا ہے۔ سجنا رب دے اس آزمائش تے پورا اتری، اللہ دی آزمائش تے پورا اتری، اے مال دنیا دا اتھے رہ جانا، میرا رب تو اڈے تے راضی ہوئے، اپنے محلے وچ، برادری وچ، گھر وچ، شہر وچ نظر رکھیا کرو کوئی بھوکھا نہ سمے۔ جے ساڈے محلے وچ، میری گلی وچ، میرے رشتہ داراں وچ کوئی بھوکھا ستا تے میں ساری رات ہوئی عبادت کیتی کھلو کے تو میرے رب راضی نہیں جے ہونا۔ سو میرے سارے سنگی اس چیز نو ذہن وچ رکھ لو۔ اور اگلی گل میں عرض کراں کہ مدرسہ دے جو طلباء نے انہاں واسطے ہے کہ مینوں پرچی دسی گئی ہے کہ مدرسہ دے طلباء جڑے نے انہاں نو کھانے دے اندر کچھ پرابلمز نے، تنخواہ دے اندر کھانے دے متعلق، تو سارے جو صاحب ثروت لوگ ہو وہ مدرسے جا کے اتنے اساتذہ کو پوچھ کے تو جس چیز کی انہوں نے ضرورت ہوئے انہوں دی کوئی ہیلپ مدد کریا کرو۔ اللہ پاک تواڈے تے بھی راضی ہوئے، میرے تے بھی راضی ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔